اس چیز کو ہم سمجھتے نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا خواب کا نام تھا پاکستان. بدقسمتی سے جب بھی ہم نے اپنی زندگی میں سنا تو کیونکہ میری تو عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے تو کبھی کسی نے اس خواب کو لوگوں کو ایکسپلین ہی نہیں کیا, سمجھایا ہی نہیں کہ یہ خواب کیا ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ جب یہ چیز سمجھ جائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے ملک کا مقصد کیا تھا اور یہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں اور ہمیں چلنا چاہیے تھا جو نہیں چلے. دیکھیں, نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں وہ اللہ سے مانگتے کیا ہیں. ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ 2 زندگی میں راستے ہیں, ہمیں اس راستے پہ لگا جس پہ تو نے نعمتیں بخشی, دوسرے راستے پہ نہیں جو ایک انسان کے تباہی کا راستہ. یہ ملک کا بھی یہی ہے, ملک بھی دونوں راستوں پہ جا سکتا ہے, اپنے تباہی کے راستے پہ اور اس راستے پہ جس پہ اللہ کی نعمتیں بخشی گئی. مدینہ کی ریاست کے اوپر سب سے زیادہ اللہ نے اپنی نعمتیں بخشی تھی. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا. ہمیں تاریخ ہی نہیں پتا, کبھی اس طرح کا چینج آیا ہی نہیں دنیا میں, اور اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو, ان کے راستے پہ چلو, کیونکہ وہ ہماری بہتری ہے. ہم اگر ان کے راستے پہ جاتے ہیں, ایک انسان جاتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے, اور اگر ایک قوم جاتی ہے تو وہ قوم اوپر اٹھ جاتی ہے. جس طرح مدینہ کی ریاست کے اندر دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. اس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے کہ وہ قوم, اس نے دنیا کی کئی صدیوں تک امامت کی جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, جن کے کوئی آپس میں قبیلے لڑتے تھے, کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو. 2 ایمپائرز تھے, سپر پاورز تھی, رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر. ادھر سے وہ اٹھ کے, اور یہ بھی دنیا کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ اتنی تیزی سے کبھی بھی کوئی قوم دنیا پہ غالب نہیں ہوگی. تو ہم جب ایک بڑے خواب کا نام لیتے ہیں پاکستان, تو وہ ہمارے جو نظریاتی لیڈر تھے علامہ اقبال, وہ یہی کہہ رہے تھے, کیونکہ سارے مسلمان تو پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے بر صغیر کے, لیکن یہ اس ملک نے ماڈل بننا تھا اس ریاست کے اوپر جس نے اس قوم کو ایک عظیم قوم بنانا تھا. تو اس کے کئی اصول اللہ نے طے کیے ہوئے ہیں. سب سے پہلا اصول قانون کی بالادستی, رول آف لا, جس کو انصاف کہتے ہیں. سب قانون کے سامنے ایک برابر. جو ہمارے ملک کی تباہی کا سب سے بڑا سبب کہ امیر کے لیے, طاقتور ڈاکو کے لیے NRO اور بیچارہ غریب جیلوں میں جا رہا ہے, یہ ہماری تباہی کا سبب بنا, جس کے اوپر میں بار بار یہ حدیث اپنی قوم کو سناتا ہوں کہ دنیا کے عظیم لیڈر نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی, جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور غریب بیچارہ جیلوں میں. 2 اصولوں کے اوپر ہم نے پاکستان کو کھڑا کرنا ہے, ایک قانون کی بالادستی, اور یہ جو سارے مافیا اس وقت اکٹھے ہو کے NRO لینے کی میرے سے کوشش کر رہے ہیں, اور جو نہیں کبھی کامیاب ہوں گے, کیونکہ میں نے ان کو کبھی NRO نہیں دینا, ان کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. یہ میرا سب سے پہلا مقصد ہے. اور دوسرا مقصد کہ اپنے کمزور غریب طبقے کو اوپر اٹھانا ہے, جو کہ دنیا کی تاریخ کی مدینہ میں پہلی فلاحی ریاست بنی تھی, جدھر ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور لوگوں کی. یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں فلیٹ, کیوں یہ 2011 تب سے یہ پروجیکٹ ہے اور یہ چلتا نہیں؟ کیونکہ غریبوں کا پروجیکٹ ہے. یہی VIPs کا ہوتا تو 2 سال میں پورا ہو جانا تھا. غریبوں ہیں, کسی کی آواز نہیں ہے, مزدور ہیں, ان کا پیسہ بھی کہیں اور چلا جاتا ہے, ان کی زمینوں بھی اور استعمال ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر قبضہ گروپ بھی آ جاتا ہے, کیونکہ آواز نہیں ہے لوگوں کی, کمزور ہیں لوگ. ہماری ذمہ داری ہے ریاست کی کہ ہم اپنی کمزور طبقے کی ذمہ داری لیں, جس طرح مدینہ کی ریاست میں لی گئی تھی. تو انشاءاللہ جب بھی ہمارا ٹائم ختم ہوگا, یہ 5 سال ختم ہوں گے, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں, یہ نہیں میں دیکھنا چاہتا کہ امیر کیسے رہ رہا ہے, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کمزور طبقہ, اس کو ہم نے کیسے اوپر اٹھایا ہے.